نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والے میرے پیارے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 131 اور 132 کا مطالعہ کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ موسٹ فیوریٹ آیات ہیں، میری بہت ہی زیادہ پسندیدہ آیت مبارکہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو آیات ہے نا آج کی، ان آیات میں ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ میسیج ہے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈیپلی سمجھنے والی آیات ہیں کہ اگر ہم اس میسیج کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر لیتے ہیں، ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں، تو ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، ہماری پوری زندگی کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں نے جیسے سبق کے شروع میں بتایا کہ موسٹ فیورٹ آیات میں سے یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کرے میں اس آیت کی کیفیت سے نکل کر اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ جب بھی میں پڑھتی ہوں، اس کی تاثیر دل اور روح پر ایسی چھا جاتی ہے کہ الفاظ نہیں نکل پاتے، انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہیبت، ایک رعب، دبدبا سا چھا جاتا ہے۔ یہی آیت مبارکہ اسی صورت کی آیت نمبر 126 میں بھی گزری ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ کیا خوبصورت اس بات میں خوبصورتی ہے کہ کیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھو انسان کے لیے دنیا میں کتنے معاملات ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات مان رہا ہے نہیں مان رہا، وہ بے پرواہ ہے، وہ بالکل ان چیزوں سے غنی ہے۔ اور اسی چیز کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کسی بھی چیز کا کوئی ایک انچ سی بھی کوئی چیز ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، یعنی ہماری وصیت پہلے لوگوں کے لیے بھی تھی اور تم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کیا وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا تاکید فرما رہے ہیں؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ یہی حکم، یہی تاکید، یہی وصیت پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی اور تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ اکبر، پھر آگے وہی ذکر آ گیا، اگر تم انکار کرو گے نا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ غنیا حمیدا اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا آیات کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں، بتا دیا ہے یہاں پہ کہ اگرچہ انسان جو ہے نا وہ کفر کرے یا اللہ کی بات کو مانے، تو اللہ تو بے پرواہ ہے، کسی چیز کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا۔ دیکھیے سامعین اکرام، ان آیات کا سب سے پہلا پاورفل میسیج جو ہے نا وہ یہی ہے، پوری کائنات کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم جس زمین پر چلتے ہیں، جس آسمان کو دیکھتے ہیں، جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں،
یہاں تک کہ ہماری اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پھر انسان کس چیز پر غرور کرے؟ اس کے بعد اللہ پاک ایک نہایت ہی ایک امپورٹنٹ ریمائنڈر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی وصیت پہلی امتوں کو بھی کی گئی تھی اور تمہیں بھی کی جا رہی ہے، تقوی اختیار کرو۔ دیکھو ذرا غور کیجئے، زمانے بدل گئے، قومیں بدل گئی، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی اور وہ ہے تقوی۔ گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر دور کا جو ایک سکسیسفل فارمولہ ہے نا، ایک سکسیس فارمولہ، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کا تقوی۔ اگر ہماری پرائرٹی اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے، زندگی کی بے شمار مسائل خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان نہ بھی لائے، اگر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، کوئی ناشکری کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے، وہ غنی ہے، یعنی وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی نیڈ نہیں ہے، بلکہ ہماری نیڈ ہے اللہ کی عبادت۔ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ان دونوں صورتوں میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھا تو اس کا اپنا نقصان ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نفع ہے اس میں، نہ کوئی نقصان ہے۔ اللہ نے تو اپنی عبادت کا حکم دے دیا، اگر وہ نہیں پڑھا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نفع ہے اس میں، نہ کوئی نقصان ہے۔ اللہ نے تو اپنی عبادت کا حکم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، کامیابی کا ایک راستہ بتا دیا ہے۔ اب اگر انسان اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے، جب ظاہر ہے اس کے لیے انعامات ہوں گے تو وہ فائدے میں رہے گا۔ تو اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی سزا دیں گے۔ تو اس میں فائدہ اور نقصان کس کا ہے؟ صرف اور صرف انسان کا۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی صدقہ خیرات کرے نہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے نہ کرے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سبحان اللہ کیا خطاب ہے اور کیا ہی شان ہے میرے اللہ کی، کیا ہی خوبصورتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، بالکل اسے نیڈ نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، ہمیں خود کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں دوبارہ سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور آخر میں اللہ پاک اس چیز کو، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ دیکھیے ریپیٹ ہو گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت سا جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مومن کے دل کو سکون دیتا ہے، کیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ آج کے دور میں ہم ہر مسئلے کا سلوشن لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، ہر کام کے لیے کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہیں، اور لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے مضبوط ٹرسٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اس کے دل میں ایک عجیب سا ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا وکیل، میرا محافظ، میرا مددگار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے نا کہ ہم کسی کو اس میں اپنا وکیل بنا رہے ہیں، وہ ایک پاورفل انسان ہوگا، ہمیں بڑا اس پہ تسلی ہوگی۔ تو فار ایگزامپل اگر عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے کسی کا، ایک انسان ہے وہاں پہ، اس کو پتہ ہے کہ میرا وکیل یہ کیس نہیں ہارنے دے گا، جیت جائے گا، اس پہ اتنا کانفیڈنس ہے اس کا، تو پھر جس کا مالک، جس کا وکیل اللہ ہے، وہ انسان کیسے ہار مان سکتا ہے؟ تو آج کا جو ٹیک اوے، یعنی کہ پہلی سب سے دیکھیں اس چیز کو نا اپنی ہمیں زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ ہر انسان کا مددگار ہے، وہ وکیل ہے سب کا، وہی کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو پہلی بات، ہر زمانے کی سب سے بڑی وصیت کیا ہے؟ تقوی۔ دوسری بات،
اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اپنی زندگی کا سب سے مضبوط ٹرسٹ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں، کیونکہ جس کا وکیل اللہ ہو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور یہ خوبصورت میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ بھی قرآن کے اس درس سے، اس سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا سبق مزید لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ روز محشر ہمارا یہ کار خیر جو ہے نا وہ ہمارے کام آ سکے، اور اللہ پاک اس کام کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ تو ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، قرآن پاک کے ایک نئے پیغام کے ساتھ کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔